السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دجال کی جنت جہنم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہ میں تمہیں دجال کے متعلق ایک ایسی بات بتا دوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو اب تک نہیں بتائی۔ وہ کانا ہوگا اور جنت اور جہنم جیسی چیز لائے گا، پس جسے وہ جنت کہے گا در حقیقت وہی دوزخ ہوگی، اور میں تمہیں اس کے فتنے سے اسی طرح ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ امیر المومنین امام علیہ السلام، جب تم دیکھو کہ خدا تم پر اپنے در کا بلاوا بھیج رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں بیدار کر رہا ہے، اور جب دیکھو کہ اللہ تمہاری گناہوں کو باوجود تم پر نعمتوں کی بارش کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فحش گوئی سخت دلی سے ہے اور سخت دلی آگ میں ہے۔ آج کی بات، اپنے مسلمان بھائی کی عزت نفس کا خیال کرنا بھی انسانیت ہے۔ سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ اگر آپ دنیا میں تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خود کو بدلیں۔ اگر لوگ تمہارے ساتھ اچھائی کریں تو تم بھی اچھائی کرو، لیکن اگر وہ ظلم کرے تو تم ظلم نہ کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے نیک سلوک اور صلح رحمی کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ تم سب کے سب محتاج ہو سوائے اس کے جس کو میں غنی کر دوں۔ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں روزی دوں گا۔ جب کوئی شخص قرضے کی ادائیگی کی نیت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، نظر کے بعد نظر نہ اٹھاؤ، کیونکہ تمہارے لیے پہلی نظر معاف ہے اور دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ وجاہت، پہلی نظر سے مراد اچانک پڑ جانے والی نظر ہے، نہ کہ جان بوجھ کر دیکھتے ہی رہنا۔ سیدنا جریر بن عبداللہ سے روایت ہے، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میں اپنی نظر فوراً ہٹا لوں، نامحرم کے سامنے نظریں جھکا کر رکھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام اللیل کیا، یعنی تہجد کی نماز پڑھی، تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا
پھر اس پر شرمندہ ہوا تو یہ شرمندگی اس کی گناہ کا کفارہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے روز سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دوغلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے۔ سب سے برا چور، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی نماز کی چوری کیسے کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس کے رکوع و سجود مکمل نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے لیے بھی اسی جیسا ہو۔ عرش کا سایہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ایسا ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلق کے بدلے تعلق قائم کرنا صلہ رحمی نہیں، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب اس سے تعلق اور رشتہ توڑا جائے تو وہ پھر بھی اسے جوڑے رکھے۔ گدھے کی طرح چکی پیسنے والا شخص، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اس میں اس طرح چکی پیسے گا جیسے گدھا پیستا ہے، پھر دوزخ کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلاں، کیا تم نیکیوں کا حکم کرتے اور برائیوں سے روکا نہیں کرتے تھے؟ وہ شخص کہے گا کہ میں اچھی بات کے لیے کہتا تو ضرور تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، اور بری بات سے روکتا بھی تھا لیکن خود برائی کرتا تھا۔ چھوٹی عمر میں وفات پانے والے بچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹی عمر میں وفات پانے جانے والے بچے جنت میں آزادی سے گھومے پھریں گے، وہ اپنے والدین کو پلو سے پکڑ کر کھینچیں گے حتیٰ کہ اللہ ان کے والدین کو ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہودیوں سے ایک جنگ کرو گے اور اس میں ان پر غالب آ جاؤ گے۔ اس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ اگر کوئی یہودی جان بچانے کے لیے کسی پہاڑ میں بھی چھپ جائے گا تو پتھر بولے گا کہ اے مسلمان، یہ یہودی میری آڑ میں چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے۔ جنت میں جانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا جو لوگوں کو بکثرت یعنی سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے کسی امتی کو خوش کرنے کی نیت سے اس کی کوئی حاجت پوری کرتا ہے، وہ دراصل مجھے خوش کرتا ہے، اور جو مجھے خوش کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ استغفار کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر طرح کی تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ غموں سے نجات اور گناہوں کی معافی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابی بن قعب کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ساری دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہا کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تیرے سارے غم دور اور سبھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ عورتوں کے بارے میں حکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ہماری عورتوں کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم خود کھاتے ہو وہی ان کو بھی وہی کھانا کھلاؤ، اور جیسا تم پہنتے ہو انہیں بھی ویسا ہی پہناؤ، اور نہ انہیں مارو اور نہ انہیں برا کہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہو رہا ہے یا ہوا، سب کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو۔ ماں کی تعریف۔ ایسی ہستی جو اپنے لیے دعا کرنا بھول سکتی ہے پر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتی، ماں کہلاتی ہے۔ وہ زمانہ بھی آئے گا جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو وہ مال کو سب میں برابر تقسیم کرے گا۔ وہ اللہ کی مخلوق میں سب نیکوکار و بدکار کے ساتھ عدل کرے گا۔ اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت اور اس کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ فرشتے کن کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں؟ باجماعت نماز کا انتظار کرنے والوں کے لیے، اگلی صفوں میں نماز ادا کرنے والوں کے لیے، صفوں میں مل کر کھڑے ہونے والوں کے لیے، صف کی دائیں جانب کھڑے ہونے والوں کے لیے، نماز سے فارغ ہو کر جائے نماز پر بیٹھنے والوں کے لیے، لوگوں کو خیر و بھلائی کی تعلیم دینے والوں کے لیے، مریضوں کی عیادت کرنے والوں کے لیے۔ انسان کے چھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دے۔ جو لوگ تم سے پست حیثیت کے ہیں انہی کو زیادہ دیکھا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے شکر کا ایک راستہ ہے۔ ناکام اصلاح۔ وہ شخص غیر کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے جس نے اپنے نفس کی اصلاح نہ کی ہو؟ وہ چوٹی جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کی، وہ جسامت میں ایک بڑے بھیڑیے جتنی تھی۔ فطرانہ کیوں فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فطرانہ عید کی نماز سے پہلے اس لیے فرض کیا ہے کہ روزہ داروں سے روزہ کی حالت میں جو غلطیاں، بیہودہ اور فحش باتیں ہوئی ہوتی ہیں، صدقہ فطر روزہ دار کو ان گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔